اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 مارچ 2025 ریمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، تمام پاکستان بھر کے صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے سوالات جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اور شوگر جو ہے وہ تو مجھے تو ہو گئی ہے، کچھ ساتھیوں کے میسیجز ایک جو آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم خوشخبری بھی دیں گے، اور جو دوسری چیز تھی، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں بڑا خوش ہوں، اور خوش کس لیے ہوں کہ میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ لوگ امیدیں لگائی ہوئی تھی سرداری صاحب کے ساتھ، اور 5 بجے پہلے لالی پاپ جو ہے وہاں سے لالی پاپ آنا شروع ہوئے، اور مگر الحمدللہ جو ہم نے ایک بات کی تھی، ایک کمٹمنٹ تھی کہ اپنے تمام ملازمین کو جو ہے وہ دیں گے ڈیفینیٹلی۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیڑی چھان دی ہے وہی جان دی ہے۔ تو جو ایگریمنٹ کے حوالے سے، فوری ریلیف کے حوالے سے ملازمین یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی لالی پاپ ہو گیا، لالی پاپ ہو گیا ہے، تو لالی پاپ تو قائدین کو بھی بڑھا دیا، فلانے بینک میں سے اتنے بندے آئیں گے، فلانے سے اتنے آئیں گے، فلانے سے اتنے آئیں گے۔ اسی فیس بک پیج جو ہے میرا، ریمان علی باجوہ وائس آف امپلائیز، آپ اس کو اگر فالو کریں، 2,09,000 فالوورز، اور 20 تاریخ کی رات کو میں اپنے 30 بندوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ 30 بندے 30,000 کے اوپر بھی بھاری تھے، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں۔ اور اس سے بھی زیادہ جو قربانی دی ہمارے ساتھیوں نے، جو 10 فروری کا دھرنا ہم نے موخر کیا تھا، جو ساتھی ایک فاصلہ طے کر کے آئے تھے، جو پرائم منسٹر نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر۔ بہت سی چیزیں جو ٹائملی اس وقت ساتھیوں سے شیئر نہیں کی، ڈیفینیٹلی جو چیزیں جب کنکلوڈ ہوتی ہیں تو میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ ٹی وی کے اوپر خبریں 15% کی تھی، 20% کے نوٹیفیکیشن اور کیا کیا چلتا رہا، کہ جب تک کوئی اتھینٹک چیز نہ آ جائے بیچ میں، فی الحال بند کر دیں، پھر میں آؤں گا کہ کتنے بندے تھے یا نہیں تھے۔ 1,000 ہے۔ تو سب سے زیادہ جو دکھی ہوئے ہمارے، ایک تو پینشنرز، جو ہمارا ٹیکس ریبیٹ تھا، ہمارے فیڈرل کے جتنے بھی ٹیچرز، ہماری یونیورسٹیز کے ایک بڑی تعداد ہمارے پروٹیسٹ کے اندر ٹیچرز ریسرچرز کمیونٹی کی آتی ہے، اس کو اے بی این ایشو کروایا ہے۔ فیڈرل میں تو یہ پیسے کٹے، 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 ہزار بھی کٹے۔ ہم نے الحمدللہ اس کو اے بی این ایشو جو ہے کہ جس ڈیٹ سے جاری ہوا وہ واپس ہوگا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، لڑائی ہی یہ تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ فوری طور کے اوپر دیں، بٹ گورنمنٹ اس کے اوپر یہ بات کر رہی تھی کہ کرنٹلی جو فسکل سپیس ہے یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اور ہم نے بڑی لڑائی لڑی اس کے اوپر۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں آپ کہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سینیٹرز ان کے لیے ہے تو ان کا تعداد کم ہوتی ہے جو بھی معاملات ہیں۔ تو یہ جو ریٹن ایگریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے 3 فیڈرل منسٹرز انکلوڈنگ فائنانس منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک ریٹن تحریری ایگریمنٹ ہے، اور اس کے اندر ڈیلے بھی جو آئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس کی جو ہے بیچ میں، کیونکہ بہت سی کھچڑی تھی اس کے اندر، فائنانس کی یہ ساری کی ساری اس کے اندر رضامندی شامل ہے، یعنی کہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یہ ان ملازمین کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان ماڑے مسکین مہاتڑ ملازموں کو مل رہا ہے جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی اوقات کوئی نہیں ہے، اور اگر سرکاری ملازمین کی کیٹیگری کی جائے تو آپ لوگ شودر کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یہ تنخواہوں میں تفریق کا مسئلہ تو پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا،
یہ جدوجہد کی اور یہ الاؤنس جو مل رہا ہے، نہ پرائم منسٹر آفس، نہ پریزیڈنٹ آفس، نہ نیشنل اسمبلی، نہ سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ، پولیس، فوج، آئی ایس آئی، کسی کو نہیں ملنا. یہ محروم ملازمین کو ملنا جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم ہیں. بجٹ کے اندر ٹائم کتنا رہ گیا ہمارا؟ مارچ چل رہا ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون، 4 مہینے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچائیں اور مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر قائل کریں کسی کو. پھر دوسرا ایک پریشر، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ تو ہیں معاملات اور ساری چیزیں. میں بڑا واضح ہوں اس حوالے سے کہ جب ایک چیز قائدین کی طرف سے کال تھی رحمان باجوہ، اور اگر 30 ساتھی رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو باقی ساتھی کیوں نہیں بیٹھ سکتے جی؟ کہ اتنی بے چینی جن کو لگی ہوئی ہے، کاش کہ میری تعداد وہاں پہ بیٹھی ہوتی، کہ میرے اوپر 10,000 بندہ بھی گن پوائنٹ کے اوپر لے آئیں، اگر میری جیب کے اندر 1,000 روپیہ ہے تو وہ 1,000 روپیہ ہی ہے. وہ 2,000 نہیں لے سکتے اگر 2,000 بندے بھی لے آئیں، مگر میری جیب کے اندر 1,000 روپے اور دے نہیں رہا ایک بندہ، تو 4 بندے آئیں گے تو زبردستی میری جیب سے وہ چیز نکلوا سکتے ہیں. بٹ جو ہماری تعداد تھی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی. مگر جتنے بھی ساتھی احتجاج اور دھرنے کے اندر شریک ہوئے، جتنے بھی قائدین یا ملازمین، آپ لوگ خراج تحسین کا باعث ہیں. یہ ایک اچھی تعداد تھی. اور اس ڈاکومنٹ کو ہم زبردستی بھی ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ جو ہے وہ کروا سکتے تھے 21 تاریخ کو بھی. بٹ ڈیفینیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم اگر ایک دن بھی آگے لے کے جاتے تو آگے ہفتے کا دن تھا اور پھر اتوار کا دن تھا. 2 دن کے اندر ہم سب ایکسپوز ہوئے ہوتے. میں بڑا واضح اس کے اوپر بتا رہا ہوں، کوئی دو رائے نہیں. انسان ہے، یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور دیگر جو قائدین اس الائنس کا حصہ ہیں، اس گلدستے کا حصہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کوارڈینیشن کے ساتھ اور الحمدللہ مشاورت کے ساتھ. کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا ایک فیصلہ آیا اور یہ ساری چیزیں ہوگی جی 10 تاریخ کو جو ہے ہو جاتا. بارہا سمجھایا، اور 4 یا 5 لوگ، اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں ہم کہ دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو ایک فیصلہ، ایک آفر دی گئی تھی. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ریاست کے ساتھ ٹکرا جائیں گے یا کچھ ہے، تو 26 نومبر کو بھی جو ہے ہمارے لوگ آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ سنگجانی کے پاس رک جائیں. مگر کچھ لوگوں کو ایک بڑا شوق تھا، پھر وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچے، لائٹیں بند تھی. اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میرے لیے میرا ایک ملازم بہت قیمتی بھی ہے. ڈرنے والے گھبرانے والا کوئی کام نہیں ہے. اگر بیٹھے تھے فیڈرل سیکریٹریٹ وہاں پہ بند تھا کہ جو لوگ وہاں پہ آئے سب کو پتا ہے کہ عملی طور پہ گیٹس کو تالے لگائے. مگر وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کا بھی کام تھا. اور مجھے دکھ افسوس، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریگولرائزیشن والا جو ہے، نجکاری والا جو معاملہ ہے، ایس او ایز، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں یہ سارے ادارے آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ جی میرے پتہ نہیں پی ڈبلیو ڈی کا نام نہیں ہے، میرے یوٹیلٹی سٹور کا نام نہیں ہے، میرے ڈسکوز کا نام نہیں ہے یا اس کا نام نہیں ہے. جو یونینز ایسوسی ایشن الائنس کے اندر شامل تھی ان کی یہ کمیٹیز بنے گی. ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے دلائل کے ساتھ اپنے ادارے کے حوالے سے مقدمہ وہاں پہ رکھیں. 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، احتجاج کر کے لے لیں. اس بڑے احتجاج کی صورت کے اندر ہم نے جو اپنی چھوٹی انٹیٹیز ہیں ان کو بھی لے کے جائیں گے. رول 17A، مجھے اللہ کے گھر بڑا یقین ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سرکاری ملازم ہی ہے نا وہاں پہ. لا اینڈ جسٹس کے اندر بھی سرکاری ملازم ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. تو یہ رحمان باجوہ کی ذات کے لیے نہیں، اور یہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ایک قرض ہے. پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج رول 17A اور یہ ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں ہمارے، ان کو ہم جس طرح سے خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی بنی تھی اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ریزالو کروائیں گے.
पंजाब के हवाले से हमारे साथी बात कर रही, उधर तो बात ही नहीं हुई या कुछ रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर आ गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जो मामलात हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब उसको टेकअप करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उसका भी जो मसला है लीव इनकैशमेंट का पंजाब का, वो हल करवाना है 17 और ये सारे स्टेप कैबिनेट से करेंगे, एज अ होल हमने इसको करवा लेना। हायरिंग के हवाले से बहुत से लोगों के सवालात थे, मेरा तो बड़ा क्लियर है, ख्वाहिश जो है या मुतालबा कि हायरिंग को तनख्वाह के अंदर जो है वो शामिल किया जाए, हाउस रेंट ख़त्म ही कर देना चाहिए। बट जो एक समरी गई हुई है बजट के हवाले से लेना देना नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। जो टैक्स रिबेट वाला है 25%, मेरा मुलाजिम यहाँ से जो मैक्सिमम तादाद टीचर्स की होती है यहाँ से आता और वापस जाता, पता लगता कि तनख्वाह कम हुई होती तो फिर ये होना था कि जी हो हम तो बढ़वाने गए थे, बाजवा साहब ने तनख्वाह हमारी कम करवा दी। तो टैक्स रिबेट भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारे वो तो बेचारे सुन भी नहीं सकते, बहुत से साथी अगर सुनने वाले आंखों से नहीं देख सकते या जिनके हाथ हैं, हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज़ का इशू था, मीटिंग में आ गए थे, आल्दो के एजेंडे का हिस्सा नहीं थे, हमने वो करवा लिया। ख़ास तौर पे फेडरल के हमारे साथी, प्रोविंसेस के तमाम साथियों की अपग्रेडेशन सूबों की जो है वो हो चुकी है। फेडरल के साथियों की अपग्रेडेशन सूबों की तर्ज पे रहती थी, वो भी इसमें इंशाल्लाह कवर होगी। और जो क्लास 4 का मुलाजिम है जिसको 2-2 स्केल दिए हुए हैं, उसको इंशाल्लाह ताला अगले स्केल की मरात भी मिलेंगी। बाकी जो ओवरऑल चार्टर ऑफ डिमांड है पंजाब के हवाले से, वो भी बड़ी तफसीली बात हुई है, मिनट्स में भी इंशाल्लाह ताला। ये तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारी जो पंजाब के कायदीन हैं, चेयरमैन खालिद जवेद संगेड़ा साहब, राजा ताहिर साहब मरकज़ी सदर हैं, मैडम रुखसाना अनवर हैं, यासीन बड़ैच साहब हैं, मैडम फ़ायज़ा राना हैं जनरल सेक्रेटरी, तमाम क़यादत मौजूद थी। हमने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि वाई कि हम एहतजाज ही करें और गवर्नमेंट एक जो है पावरफुल कमेटी बनाए, और जिस तरह से ये मामलात तय हुए हैं तो पंजाब के जो इश्यूज़ हैं, हमारी एसएससीज़ और एईओज़ की रेगुलराइजेशन है, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स मैडम रुखसाना अनवर हमारी बहन, उनके हमारे वहाँ पे भी इदारे जा रहे हैं, स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन है, लैब अटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन है और दीगर इस तरह के इश्यूज़ हैं हमारे 17 और ये लीव इनकैशमेंट तो इंशाल्लाह ताला ये कवर होगा। तो ये सारे मामलात हैं। अब आ जाते हैं पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर। कमेटी बन गई, 2-3 मीटिंग्स इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर होंगी, उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो सेट हो जाएंगी किस तरफ जा रही हैं। और बिल्कुल मामलात ये जो हमारी बाकी तो फाइनल हो गया, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा होगा कि बजट के इजाफे से हट के हमने मुलाजमीन के लिए जो है ये बेनिफिट लिया है। इसमें वाज़ेह करता चलूँ कि बजट के अंदर जो इजाफा होना है वो अलहदा होगा। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये हमारे 2 जो है मुतालबे, वो उससे बात भी हुई है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हमने इस तहरीक के हवाले से तो आगे गया है। तो 90% हमें यकीन है, इस मैसेज को शेयर भी करें, साथियों तक पहुंचना चाहिए अपडेट, कि इस बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जम होने के लिए जा रही हैं। आप मुलाजमीन का सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो तब, कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 लोग हैं, हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, कि हमारे सूबों के अंदर भी जो है जो सूबाई की आदत या मुलाजमीन आए, उनको भी जो है डिस्टर्ब इस हवाले से कि किसी ने मेहनत की हो, उसकी जो है अमली तौर पे आए, अब क्या उसको एग्जैक्ट हौसला शिकनी जो है उनकी की जाए। ये बातें कर करके ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो अमली तौर के ऊपर तो रहमान बाजवा तो मौजूद था, वो बाकी लोग जो इस वक्त सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं 500% 100% नहीं 500% बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो एहतजाज में आया है, जिसने लीडरशिप को जो है कुर्बानियां देते हुए देखा है, वो एक लफ्ज भी जो है उसके ऊपर नहीं, वो क़यादत के ऊपर आंखें बंद करके ईमान लेके आने वालों में से। ये तो माजरत के साथ बेशर्मी और जिनको बिस्तरों की गरमाइश चढ़ी हुई है, जिसको फौरी तौर के ऊपर रिलीफ चाहिए या कुछ है, सिर्फ उनके लिए मैसेज है कि अपने गिरेबानों में झांककर
تو اس میسیج کو شیئر کریں. آپ تمام ساتھیوں کو میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ 10 فروری 2021 کو لاٹھی چارج، شیلنگ اور سب کچھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں اپ گریڈیشن تھی وہ بھی ہوئی، ٹائم سکیل پروموشن تھا فیڈرل کا وہ بھی ہوا، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ میں ضم بھی ہوئے. ساری چیزیں فوری طور پہ نہیں ہوئی، اس نے ٹائم لیا تھا. بٹ یہ جو چیزیں ہیں اسپیسیفک بجٹ کا اس کے اندر مینشن ہے، فائنینس کی کنکرنس کے ساتھ ہے، اسٹیٹ منسٹر فائنینس کے سائن اس کے اندر موجود ہے. 2 مہینے جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے لیے صبر کر لیں آپ. 3 مہینے، مارچ اپریل مئی. ان دا مین وائل جو ہے پینشن ریفارمز پہ جو ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس کی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور اپنی مرضی کی، میں تو اس دن جو ہے 21 تاریخ کو جو ہے بڑا واضح کہہ چکا تھا کہ ساتھی اپنے لیے قیادت ڈھونڈ لے. عہدوں کا اور کسی چیز کا شوق نہیں ہے، مگر منافقین کی جو ہے کوفہ والے اور کربلا والے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور بلا کے کہ جی واہ واہ اور ساری چیزیں. آپ نے تو ملک کے سب سے بڑے لیڈر جو ہے عمران خان کو آپ نے پہنچایا ہوا. پنڈی اسلام آباد ہی اگر غیرت مندوں کی طرح نکل آتا تو وہ لیڈر اندر نہ ہوتا. تو یہاں پہ ملازمین سے کیا گلا شکوہ یا وہ کیا جائے. تو بہرحال یہ معاملات علیحدہ ہیں، سیاست کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. قائدین آگے، ملازمین پیچھے، 30 بندے بارش. تو سگنل کا ایشو آ گیا تھا، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. قائدین، تمام صوبوں کے قائدین، راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر اگیگا پاکستان، حیدر علی خان صاحب مرکزی چیئرمین اگیگا پاکستان، وزیر زادہ صاحب چیئرمین اگیگا خیبر پختونخوا آج موجود تھے. نیاز کٹک ہمارا بھائی جنرل سیکرٹری اگیگا خیبر پختونخوا آج اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے کے گئے ہوئے تھے، نہیں آ سکے. دیگر قائدین جتنے بھی ہیں ہمارے، نام لوں گا تو ایک لمبی لسٹ ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. سمیع اللہ خلیل بابا اگیگا، فضل غفار بادشاہ مرکزی صدر ایپکا پاکستان، میرا بڑا بھائی بھی ہے. پنجاب کی بات کروں، راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر اگیگا پاکستان، یاسین وڑیچ صاحب اگیگا پنجاب کے صدر، جنرل سیکرٹری میڈم فائزہ رانا آج ادھر موجود تھی. خالد جاوید سنگھیڑا صاحب آج نہیں آ سکے، مبشر بھائی ان کی جگہ موجود تھے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آج سحری کے ٹائم یہ جو ہے ہمیں میٹنگ کی جو ہے وہ کال آئی اور ہم نے اس پہ کہا ہوا تھا کہ جی زرداری صاحب کے ساتھ چیزیں مکس نہ ہو جائیں. تو سحری کے ٹائم آئی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے اس کے اندر. خاص طور پہ میری بہن میڈم رخسانہ انور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکی. دیگر تمام قائدین، ہمارے گلگت بلتستان کے چیئرمین علاء الدین صاحب، فیڈرل کے میرے ساتھی کچھ تو بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت سلیری صاحب، انجم گجر صاحب. تمام میٹنگز وغیرہ میزبانی جو انجم گجر صاحب کرتے ہوتے ہیں. سرکار کتنے آدمی تھے؟ شفقت رسول صاحب اور یہ بھائی ہمارے آ کے بیٹھے. باقی ہمارے ساتھی یہ تو تھے ہی تھے. بہت سی چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. ساتھیوں سے بس ایک درخواست ہے، صفوں میں اتحاد رکھیں، بہتر قیادت ملتی ہے. یہ تمام آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، آئی ایم 100% سیٹسفائیڈ اپنی صوبائی قیادت سے. چیف کوآرڈینیٹر یا اپنے لے کے آنا ہے وفاق میں تو تلاش کریں بالکل. مگر ایک چیز بڑی ہے کہ یہ جس معاملات میں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جو بینیفٹس ہم لے آئے ہیں، جن حالات میں تھے یہ ساری چیزیں، اور یہ جو آگے ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے انشاءاللہ 100% یقین ہے معاملات جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. نہیں جائیں گے تو گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے، مگر اتفاق اتحاد ہمیں دکھانا ہے. ریگولرائزیشن ہو، یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ تعالی. تو کچھ لوگ کہتے تھے 200 پوائنٹ ایجنڈا ہے یا 20 پوائنٹ ایجنڈا ہے. یہی ایجنڈا تھا جو آپ کے سامنے آ گیا ہے ایک ایگریمنٹ کی صورت کے اندر. تو پراپوگنڈا کو آپ تمام ساتھیوں نے منہ توڑ جو ہے وہ جواب دینا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں
بالکل یہ ابھی مل جاتا ہے، یہ بھی بتا دوں، ابھی مل جاتا ہے تو پھر ہونا تھا 50% ہونا چاہیے تھا، 50 ہوتا ہے تو 100% بھی مل جاتا تو کہنا تھا افسروں کو تو جو ہے 150% ملا ہوا ہے۔ پھر ایک نئی ڈیبیٹ ہونی تھی جی کہ افسروں کو تو وہ دیکھے نا جی یہ دیا ہوا تھا ہم لوگوں نے 30/6/2022 کے ریٹس کے اوپر دیا ہے تو ہمیں یہ تو رننگ کے اوپر ملنا چاہیے تھا، ایڈ ہاک زم ہونے چاہیے تھے، اس کے بعد ہونا چاہیے تھے۔ تو دس از اے لینتھی ڈیبیٹ جو ہے، ساری چیزیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو خواہشات ہم ملازمین کی معذرت کے ساتھ وہ پوری نہیں ہوتی، مگر جو جائز آئینی مطالبات ہیں، میں خواہشات کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے مطالبات ہیں اس ایگریمنٹ کی حد تک جو ہے پورا پہرا بھی دیا جائے گا، چیزیں جو ہے وہ کروائی جائیں گی۔ باقی ساتھیوں کے لیے بڑا کلیئر ہے، میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست یا منافقت کا شوق نہیں ہے، جو کر رہے ہیں خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ فیملی ہے، میری بھی فیملی ہے، انسان ہیں، فرشتہ نہیں۔ تو باقی جو ایک وعدہ کیا تھا، تمام جو کریکٹرز تھے اس پوری تحریک کے اندر جنہوں نے نیگیٹیوٹی اور اپنا کردار ادا کیا ہے، بائی نیم جو ان کی ویڈیوز تھی، ویڈیوز کے ساتھ کس جگہ پہ کس نے کیا کام کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں۔ جو ملازمین دھرنوں میں احتجاجوں میں آئے، سر آنکھوں میں آئے، میں صرف بتا رہا ہوں 4 یا 5 لوگ ہیں۔ جو احتجاج میں آیا ہے، ایک دفعہ بھی آیا ہے، سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہے یا کچھ ہے، مگر گرم بستروں میں بیٹھ کے وہاں پہ دھرنے والوں کو کہو گے جی تم نے سردی کے اندر آگ کیوں لگائی ہوئی ہے، لکڑی مہنگی کیوں خرید لی ہے، یہ سستی کیوں خرید لی ہے، یہ فنڈنگ کے پیسے دیے تھے، چاول کے اندر بوٹی کیوں ہیں، یہ سادے رکھنے تھے یا کچھ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو احتجاج میں آیا ہے یا کچھ ہے، جو پچھلے 4 سال سے مخالفت ہی کرتا آیا ہے، جو ساتھ ہی نہیں تھا، اس کو اس سال جو ہے، اس سال منافقت اور سیاست نہیں کرنے دی جائے گی، بڑا واضح بتا رہا ہوں۔ باقی تمام ملازمین کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر سے مبارک ہو، یہ آپ سب کی کامیابی ہے۔ ان ملازمین کے لیے میرا پیغام ہے جو دھرنے کے اندر شریک ہوئے، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔